پر جنازہ وغیرہ لے جا کر مسجد میں رکھ دوں. میں سوچ رہا تھا کہ بس 2-3 دن کے بعد سفر میں حضرت کے ساتھ تھا تو حضرت نے مجھ سے کہا, اب دیکھیے سوچ میں رہا تھا لیکن حضرت یہ اپنی طرف سے جواب دے رہے ہیں, حالانکہ حضرت سے اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی. سفر میں کئی پروگرام میں تھے, پروگرام کے بعد رات کو ہم لوٹ رہے تھے, 2:30-3 بجے کا ٹائم تھا شاید, ہم بائی کار سفر کر رہے تھے. تو حضرت نے مجھ سے کہا کہ بیٹا ابھی ابھی آپ کی والدہ کا انتقال ہوا ہے, میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا جی حضرت فرمائیے. تو حضرت نے کہا کہ جب میری والدہ کا انتقال ہوا تو میں نے سوچا کہ میں کچھ ایسا کام کروں کہ جس کا ثواب اللہ میری والدہ کو دے. تو میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں. تو میں قاری زہیر الدین خان صاحب کے پاس گیا اور میں نے ان سے مشورہ کیا کہ حضرت آپ مجھے بتائیں کہ میں اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے طور پر کیا کام کروں. تو قاری زہیر الدین خان صاحب نے کہا کہ مولانا شاکر تمہیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تم جو کچھ بھی کر رہے ہو تمہارے ان سارے کاموں کا ثواب اللہ تمہاری والدہ کو عطا فرمائے گا, سمجھے. تو حضرت نے مجھ سے کہا کہ بیٹا میں آپ کو بھی یہی نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جتنی بھی بھاگ دوڑ کر رہے ہو, جو بھی محنت کر رہے ہو, جو بھی کوششیں کر رہے ہو, اب آپ سمجھ لینا کہ اس کا ثواب صرف آپ کو نہیں بلکہ آپ کی والدہ کو بھی ملنے والا ہے. اب یہ سوچ کر آپ محنت کرنا. تو پھر میں نے اسی دن طے کیا کہ اب اگر دونوں کو ثواب ملنا ہے تو اب مجھے کام بھی دگنا کرنا پڑے گا, اب مجھے محنت بھی دگنی کرنی پڑے گی. اور میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں کہ آپ جتنے وفادار اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں گے آپ کی اولاد آپ کے ساتھ اتنی وفاداری کے ساتھ پیش آئے گی. اور اگر آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سے پیش نہیں آتے تو آپ اپنی اولاد سے بھلائی کی امید مت رکھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کی قبروں کی زیارت کرتا ہے, اس کے مرنے کے بعد اللہ کے فرشتے اس کی قبر کی زیارت کے لیے آتے ہیں. تو ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں, ہمارا بھاگ دوڑ کرنا, ہمارا جاگنا, کبھی کبھی جیسے یہ تو آپ کے یہاں پر آیا الحمدللہ, آپ نے آنے کا انتظام کیا, جانے کا انتظام کیا, آنے سے پہلے کھانے کا انتظام کیا, آپ نے چائے کا انتظام کیا, اسٹیج پر بلایا تو پہلے سے ہار منگا لیا, شال منگا لیا, پوسٹر چھاپ لیا, آپ نے سب کچھ کیے. لیکن کبھی کبھی ہم ایسے بھی سفر سے گزرتے ہیں, ویسٹ بنگال جا رہے ہیں, اڑیسہ جا رہے ہیں, آسام جا رہے ہیں, سید صاحب ہیں, میں ہوں, سید امین صاحب ہیں, تو ایسے بھی سفر بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جہاں ہم گھنٹوں بھوکے بھی رہتے ہیں, جہاں ہمارا ٹائم ہو گیا چائے پینے کا لیکن چائے نہیں ملتی ہے, اور نہ آپ کسی سے بول سکتے ہو, نہ کسی سے مانگ سکتے ہو, ٹھیک ہے. تو بہت سارے ایسے سفر بھی ہم کرتے ہیں, لیکن اس وقت ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم سامنے والے پہ احسان کر رہے ہیں, یا ہم فرسٹریشن دکھاتے ہیں اس کے اوپر کہ یار تمہاری وجہ سے میں بھوکا ہوں, تم نے انتظام نہیں کیا, لینے کے لیے آ گئے گاڑی سے ایئرپورٹ, 6 گھنٹہ بائی روڈ جانا ہے, کم سے کم پانی کی بوتل تو لے کر آتے, کم سے کم راستے میں ناشتے کا انتظام کرتے. ہم اس سے کوئی شکایت نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ایک چیز دل دماغ میں بیٹھ گئی ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ تم پہ احسان نہیں کر رہا ہوں, یہ میں خود اپنی جان پہ احسان کر رہا ہوں. اگر میں رات بھر جاگ کر آیا ہوں, اگر میں 6 گھنٹے گاڑی میں یوں بیٹھے بیٹھے آیا ہوں کہ پیر میں بھی سوجن آ گئی, کمر بھی درد ہونے لگ گئی ہے, اگر مسلسل سفر کی وجہ سے میرا سر بھاری ہو گیا, سر درد ہو رہا ہے, رات بھر جاگنے سے سر درد ہو رہا ہے, تو یہ میں اپنی آخرت کے لیے تیاری کر رہا ہوں. اور میں تو کبھی کبھی ہمارے ساتھی بولتے ہیں کہ آپ ایک رات میں 4-4, 5-5 بیان کیسے کرتے ہو. میں بامبے میں کرتا ہوں, آپ کو شاید معلوم ہوگا, ہمارے قریبی ساتھی جانتے ہیں, جب بڑی راتیں آتی ہیں تو ایک رات میں میرے 5-5, 6-6, 7-7 پروگرام بھی ہو جاتے ہیں ایک رات میں. تو اس وقت میں یہ کہتا ہوں کہ یار جب وہ رات بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد گھر جا کے سوتا ہوں نا, تو اتنی میٹھی نیند آتی ہے اور اتنی گہری نیند آتی ہے نا, تو اس نیند سے اٹھنے کے بعد میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تو نے جیتے جی زمین کے اوپر اتنی اچھی نیند دی ہے, تو تیرے دین کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہوں, تو مرنے کے بعد قبر میں تو اس سے میٹھی نیند عطا فرمائے گا. تو یہ ساری چیزیں ایک مبلغ کے ذہن میں ہونی چاہیے. آپ ایسا نہیں ہے دیکھیے کوئی گٹی پلا دوں اور آپ بالکل پرفیکٹ مبلغ بن جائیں, آپ کو کوئی میں سیرپ دے دوں کہ 3 مہینہ اس کو کنٹینیو پیتے رہو, صبح شام اچھے مقرر بن جاؤ گے, کبھی نہیں ہونے والا ہے. آپ کو محنت کرنی پڑے گی, آپ کو لگے رہنا پڑے گا, آپ کو کوشش کرنا پڑے گا, اور جب آپ کنٹینیو لگے رہیں گے تو آپ خود دیکھیں گے آپ کے اندر نکھار پیدا ہوگا ہر اعتبار سے, آپ کے اندر چینجز پیدا ہوں گے ہر اعتبار سے, ٹھیک ہے. ایک چیز اور یاد رکھیے گا, اگر آپ مبلغ اپنے آپ کو مانتے ہیں, اگر آپ اپنے آپ کو مبلغ مانتے ہیں, نہیں مانتے ہیں تو کوئی شکایت نہیں, نہ میری یہ باتیں آپ کے لیے ہیں, لیکن اگر آپ مبلغ مانتے ہیں اپنے آپ کو تو دین کے معاملے میں کبھی دھوکہ مت کریے گا. دین کے معاملے میں آپ کا رویہ بہروپیے والا نہیں ہونا چاہیے, ڈھکوسلا, دھوکے بازی, فریب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کے سامنے آئے تو خوب جبہ کبا اور اکیلے میں ہے تو تڑاک, لوگوں کے سامنے آئے تو آپ جناب, اور اکیلے میں ہے تو پھر ارے کیا یار کیسا ہے تو, یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کے سامنے آئے تو اچھی اچھی نصیحتیں, اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں,
اور گھر جانے کے بعد معلوم پڑا کہ کھانا کھا رہے ہیں تو ٹی وی بھی چالو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. گھر جانے کے بعد میں معلوم پڑا کہ جب سوئے تو پھر 8 بجے صبح آنکھ کھل رہی ہے, فجر کی پرواہ ہی نہیں ہے. کبھی چھوٹ گئی غفلت سے تو ٹھیک ہے, سمجھ میں آتی ہے بات, لیکن معلوم پڑا کہ وہ عادی بن چکا ہے. تو پھر یہ دھوکہ ہے کہ نہیں بتائیے, کہ میں عوام کے سامنے آتا ہوں تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ بھائی کوئی اللہ کا نیک بندہ آ گیا. لوگ ہم سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں کہ نہیں؟ آپ سوچئے کیا سوچ کر کرتے ہیں, اور جو سوچ کر وہ کرتے ہیں کیا میں وہ ہوں؟ میری حقیقت یا تو میں جانتا ہوں یا تو اللہ جانتا ہے نا. اور اگر میں دھوکہ کر رہا ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ سامنے والا تو عزت کرے گا, لیکن آخرت میں جو رسوائی ہوگی اس کا کیا, آخرت میں جو ذلت ہوگی اس کا کیا. سمجھے, ہمارے کئی بیچارے بوڑھے ہوتے ہیں, ابھی آپ نے دیکھا کئی بوڑھے جن کی عمر والد صاحب کی نہیں دادا کی عمر کی برابر ہوتی ہے, وہ آ کے ہاتھ چومتے ہیں. تو مبلغ کا آ کر وہ ہاتھ چومتے ہیں, اس مبلغ کو سوچنا چاہیے کہ میں نے کبھی اپنے والد کا بھی ہاتھ چوما ہے؟ میری دادا کی عمر کے لوگ اگر آ کر میرا ہاتھ چوم رہے ہیں, کیا میں اس لائق ہوں؟ میں نے تو آج تک اپنے ابا کا ہاتھ نہیں چوما, ابا کی میری تو بنتی نہیں. ابا کچھ بولتے ہیں تو میں ڈانٹ دیتا ہوں مبلغ ہو کر بھی, ابا کچھ بولتے ہیں میں بدتمیزی کرتا ہوں مبلغ ہو کر بھی. تو یہ میں دھوکہ کر رہا ہوں کہ دین کے ساتھ؟ بتائیے کہ لوگوں کے سامنے جاؤں تو میرا روپ الگ ہے اور اکیلے میں الگ رنگ روپ ہے. یہ مبلغ کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. دوسری اور سب سے اہم اور سب سے آخری چیز, جیسے میں نے کہا کہ دین کے نام پر دھوکہ نہیں. ہم لوگوں کو بلاتے ہیں نیکی کی طرف, ہم خود اپنے گریبان میں جا کے کہ ہم اس پر خود کتنا عمل کرتے ہیں. یاد رکھیں, جب تک آپ خود عمل کرنے والے نہیں بنیں گے, آپ کی زبان میں اللہ تاثیر پیدا نہیں فرمائے گا. لوگوں کے دل نہیں بدلیں گے, لوگوں کی زندگیاں نہیں بدلیں گی. مجمع بھلے بہت اکٹھا ہو جائے, لوگ نعرے بھی لگائیں, لوگ تقریر کو آپ کی پسند بھی کریں, لیکن زندگیاں نہیں بدلیں گی. اور ہم جو اجتماع کرنے کے لیے نکلتے ہیں, تقریر کرنے کے لیے نکلتے ہیں, بھیڑ بھاڑ کے لیے نہیں نکلتے ہیں. اللہ کا شکر ہے آپ کے یہاں اچھی پبلک تھی, لیکن اگر اس سے کم بھی ہوتی تو بیان الحمدللہ ہم ویسے ہی کرتے ہیں. 5 میں جیسا بولتے ویسے ہی 5000 میں بولتے ہیں. یہ نہیں کہ 5 آدمی ہے تو چھوڑو یار, کہاں بلا لیا تم نے یار, میں 6 گھنٹہ سفر کر کے آیا ہوں, 5 آدمی, کوئی تم نے تیاری نہیں, کوئی تم نے انتظام نہیں کیا. نہیں, بلکہ ہمارا تو یہ ہوتا ہے انٹینشن کہ یار یہ 5 میں ایک آدمی بھی اگر نمازی بن گیا نا تو وہ ایک آدمی مجھے جنت میں لے کے جائے گا, سمجھے. اور اگر 5000 کا مجمع ہو گیا اور صرف اس میں نعرے بازی ہوئی, لفاظی ہوئی, صرف یہاں وہاں کی باتیں ہوئی اور کسی کی زندگی نہیں بدلی, تو پھر اس 5000 کے مجمع کا فائدہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں میرا اپنا تجربہ. سید صاحب مجھ سے زیادہ سفر کرتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, مجھے کسی نے یو پی میں بلایا دستار بندی کے جلسے میں, ٹھیک ہے, بیان تھا حضرت کا, حضرت نہیں جا سکے, اس نے مجھے بلایا حضرت کے کہنے پر. لاسٹ مومنٹ پہ میری ٹکٹ آئی تھی صرف 30,000 روپے کی, صرف ٹکٹ تھی 30,000 روپے کی, بامبے ٹو جہاں جانا تھا وہاں کا, وہاں سے بائی روڈ جو لے کے جانا تھا اس کے گاڑی کے 12,000 روپے لگے تھے. تو میں نے سوچا کہ 42,000 روپے اس نے میرے اوپر خرچ کیا ہے. میں بیان کتنی دیر کروں گا, 1 گھنٹہ, سوا گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ, اور اس نے میرے اوپر 42,000 روپے خرچ کیے. 42,000 روپے کمانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 42,000 روپے چندے کے طور پر جمع کرنے میں کتنی محنت لگتی ہے؟ ایک آدمی تو 42,000 دیتا نہیں نا, وہ 42,000 کتنوں سے جمع کیا ہوگا اس نے, کتنے پاپڑ بیلے ہوں گے, کتنی محنت سے جمع کیا ہوگا. تو میں سوچتا ہوں کہ اگر میں اس 42,000 کا حق ادا نہیں کروں گا نا تو قیامت میں اس پیسے کا میں جواب دیں گا. اگر اللہ تعالیٰ نے اس پیسے کی وجہ سے میری پکڑ کر لی کہ تجھ پر قوم کے اتنے پیسے لگے تھے, تو نے اس کا حق ادا کیا, لوگوں کو چٹکلے سنائے, صرف ہنسی ٹٹے کیے, 1.5 گھنٹے ٹائم پاس کیا, تو نے دیا کیا لوگوں کو؟ تو پھر میں سوچتا ہوں کہ میں اس کا جواب دے ہوں. اور صرف یہ ایک 42,000 نہیں, اگر میں ہر سنڈے جا رہا ہوں, ہر سیٹرڈے جا رہا ہوں, ہر فرائیڈے جا رہا ہوں اور میرے اوپر پیسے لگتے جا رہے ہیں, قوم کے پیسے خرچ ہوتے جا رہے ہیں, میں اس کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں. میں صرف گھوم رہا ہوں, پھر رہا ہوں, مزے کر رہا ہوں, فلائٹ میں اڑ رہا ہوں, ٹریول کر رہا ہوں, دعوتیں لوٹ رہا ہوں, نذرانے جمع کر رہا ہوں, اور میں اس کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں. تو کیا میں جواب دے نہیں ہوں قیامت کے دن؟ میں جواب دے ہوں 1-1 روپے کا. تو ہم کو مبلغ کے طور پر یہ چیزیں سمجھنی چاہیے, سوچنی چاہیے. میں جس بات کی دعوت دیتا ہوں میں اس پر عمل کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں. اگر میں نہیں کرتا ہوں تو میں جھوٹا ہوں, میں دھوکہ کر رہا ہوں قوم کے ساتھ, اور میں آج بہت عزت حاصل کروں گا, ہاتھ پیر چماؤں گا, لیکن قیامت میں ساری کلئی کھل جائے گی. قیامت میں جو رسوائی ہوگی اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ تو اس لیے ہم اپنے اوپر زیادہ محنت کریں کہ انشاءاللہ. اور اس میں سب سے پہلے جو فرائض ہیں, نمازوں کی پابندی, نمازوں کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں, کوئی سمجھوتا نہیں, کوئی ٹال مٹول, کوئی بہانے بازی نہیں, سمجھے. رات کے 4 بجے تک جلسہ کرنا فرض نہیں ہے, فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے. آپ اگر بولو گے کہ میں رات کے 2-3 بجے تک روز بیان کرتا تھا, فجر میں میری آنکھ نہیں کھلتی, تو میں کیا کروں؟ میں روزانہ اجتماع کرتا ہوں, میری آنکھ نہیں کھلتی ہے, تو قیامت میں اجتماع کا سوال ہونا ہی نہیں ہے. یہ ایکسٹرا ہے, یہ نفل ہے, یہ اپنا بونس ہے, یہ آپ زیادہ جمع کر لے اور ثواب اللہ کا فضل ہے. لیکن نمازیں چھوڑ چھوڑ کر کرو گے نا تو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے.
آپ نے وہ سنا ہوگا وہ سچی حکایات میں مولانا ابو نور بشیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے. ایک نوجوان تھا, وہ جب تقریر کرتا تھا تو مجمع روتا تھا دھاڑے مار کر, اور لوگ توبہ کرتے تھے. ایک بیان میں اس کے کئی لوگ توبہ کرتے تھے. وہ حج پر گیا, حج کرنے کے بعد واپس آیا تو لوگوں نے کہا کہ پھر سے شروع کریے آپ اجتماع. تو اس نے پھر سے شروع کیا, لیکن اب نہ لوگ روتے تھے, نہ زندگی بدلتی تھی, نہ دلوں پر اثر ہوتا تھا. اب وہ چیزیں نہیں رہ گئی. تو کچھ لوگوں نے پوچھا کہ اب پہلے تو حاجی نہیں تھے, اب تو حاجی بن گئے ہو. اب حاجی بن گئے ہو تو زبان میں اور تاثیر ہونی چاہیے نا. اب لیکن وہ نظر نہیں آتی باتیں جو پہلے نظر آتی تھی, وہ روحانیت نہیں ہوتی محفل میں جو پہلے ہوتی تھی. بات کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے بولا کہ اس کی وجہ میں جانتا ہوں, جو پرابلم ہے نا میں جانتا ہوں. تو بولے کیا مسئلہ ہے بتائیے. تو اس نے کہا کہ دوران حج جو ہے نا, حج کے سفر میں مجھ سے کئی نمازیں قضا ہو گئی. تو نمازوں کے قضا ہونے کی وجہ سے اللہ نے زبان سے تاثیر چھین لی ہے. تو آج ہم بھی تقریر بہت کرتے ہیں, اجتماع بہت ہوتا ہے, زندگیاں نہیں بدلتی ہیں. تو پرابلم عوام کا نہیں ہے, پرابلم میرا ہے. سمجھے؟ ایک مریض جائے ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر کو پتا چلے کہ اس کو کیا کیا بیماری ہے, اور ڈاکٹر اس کا ٹریٹمنٹ بھی شروع کرے, لیکن اس کو آرام ہی نہیں ہو رہا ہے. 1 مہینہ 3 مہینہ 6 مہینہ کورس پہ کورس, دوائیاں چینج کر آرام نہیں ہو رہا ہے. تو پرابلم مریض کا نہیں ہے, پرابلم ڈاکٹر کا ہے. اس کو صحیح سے پتہ ہی نہیں کہ ان بیماریوں کا علاج کیا ہے. تو ہم کو اپنے اوپر محنت کرنا ہے. ٹھیک ہے, فرائض کی پابندی, نمازوں کی پابندی. اور بہت سارے لوگ حالت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تو واجب ہے, لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا میں اس کو جماعت کی فضیلت نہیں بتاتا, میں اس کو نماز کی فضیلت بتاتا ہوں. پہلے تو نمازی تو بن جا, پہلے نمازی تو بن جا, تو نمازی بن جا, تیرا نمازی بننا ہی کافی ہے. اس کے بعد میں پھر جماعت کی طرف لے کر جائیں گے. لیکن جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا ہے اس کا کیا کیا جائے بتائیے. تو ہم لوگ مبلغ ہیں, مبلغ کا کوئی معاملہ کوئی حرکت ایسی نہیں ہونی چاہیے جو سارے مبلغین کی بدنامی کا سبب بنے, جو تحریک کی بدنامی کا سبب بنے. آپ کی کوئی ایسی الٹی سیدھی حرکت نہ ہو جس کی وجہ سے لوگ حضرت کو گالیاں دیں, حضرت کو بلا برا بولے, یا پھر کہیں کہ یار یہ پوری تحریک کے مبلغ ایسے ہی ہوتے ہیں, یہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں. اس طرح کی باتیں ہماری وجہ سے نہ ہو. اگر ہم تحریک کو 4 چاند نہیں لگا سکتے ہیں تو ہم تحریک کو بدنام بھی نہ کریں, ایسی حرکتیں نہ کریں. تو نمازوں کی پابندی سب کی ہونی چاہیے. ساتھ ہی ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے. ٹھیک ہے, چلتے پھرتے راستے میں کھانا پینا, تو تڑاک کرنا, دھکا مکی کرنا, محفل میں مذاق مستی کرنا, یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارا کام نہیں ہے. تو یہ بہت احتیاط کیا کریں ان سب چیزوں کے معاملے میں. ٹھیک ہے, اور ابھی اجتماع شروع ہوا ہے آپ لوگوں کا, کس دن ہوتا ہے؟ بلکہ تربیت کی بات زیادہ ہونی چاہیے کہ آنے والی عوام کو کچھ ملے, لوگ آئیں تو کچھ لے کر جائیں, اس کا خیال رکھیں. ٹھیک ہے, لوگ اگر ٹائم دیتے ہیں, ہمارے آج بھاگ دوڑ کی زندگی میں یار بیٹا باپ کے پاس نہیں بیٹھتا, ٹائم نہیں ہے, باپ بچوں کے پاس نہیں بیٹھتا, ٹائم نہیں ہے, اتنی بیزی ہے سب لائف. پھر کوئی آ کے ہمارے پاس اگر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھ جاتا ہے تو ہم کو کچھ دینا چاہیے نا, اس کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو یہ سب چیزوں کا خیال رکھیں آپ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. اور کوئی بات نہیں نا, سب دعا فرما دیں. اللہم صلی علی محمد و علی وصحبہ وسلم. پروردگار جتنی باتیں ہوئی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حسن عمل عطا فرما, صدق و اخلاص عطا فرما, ایمان کی سلامتی اور خاتمہ بالخیر نصیب فرما. اس تحریک کو ہمارے لیے نجات اخروی کا سبب بنا. اور جتنی باتیں رکن شورا حضرت مولانا صادق رضوی صاحب قبلہ نے فرمائی, مولا مجھے بھی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور مرتے دم تک سنی دعوت اسلامی کی وفاداری کا پٹا گلے میں پہنے رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. برحمتک.